پکڑ نہیں پا رہا چونکہ پھنس گئے۔ اب موت کے سائے جب سر پہ منڈلانے لگے تو شیخ سعدی کہنے لگے کہ وہ بکری مسکرا کر اس بھیڑیے سے کہنے لگی کہ وہ دیکھ اب سورج ڈوبنے والا ہے۔ تو بھیڑیے نے کہا کہ اس میں پھر ہنسنے والی کون سی بات ہے، تو بھی مر جائے گی میں بھی مر جاؤں گا، موت دونوں کے لیے ہے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، جب میرا مالک نہیں، جب میرا سائیں ریوڑ کو اکٹھا کر کے واپس لے جائے گا نا اپنے گھر کی طرف، اور جب وہ اپنی ایک ایک بکری اور جانور کو گنے گا تو مجھے ریوڑ میں نہ پا کر میرا سائیں میری تلاش میں ضرور آئے گا، اور پیچھا کرتے کرتے یہاں تک ضرور پہنچے گا، اور مجھے میرا سائیں اس دلدل سے زندہ نکال کے ضرور لے جائے گا۔ تجھ پہ میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میں تو بچ جاؤں گی مگر تیرا سائیں تیرے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میرا مالک مجھے بچا لے گا مگر تیرا سائیں کوئی نہیں، تیرا مالک ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھیں، سائیں نہیں ہے تو ہمیں بنا لینا چاہیے، اگر ہو۔ اچھا، اس پر میں ایک آخری بات قرآن مقدس سے بطور دلیل، اور آپ یقین جانیں یہ جب سے میں نے پڑھی ہے مجھے تو خود بڑا مزہ آیا ہے۔ قرآن مقدس سے دلیل دیکھیں، سورہ یوسف میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب زلیخا جناب یوسف کو 7 کوٹھڑیوں کے اندر لے گئی، 7 دروازے 7 ہی تالے، منظر کشی قرآن کیسی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا نے یوسف کا ارادہ کر لیا اور یوسف بھی زلیخا کا ارادہ کر لیتے، لولا ارآ برہان ربی، اگر یوسف اس 7ویں کوٹھڑی میں اپنے اللہ کی واضح اور روشن دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ یارو دوبارہ سنو، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ زلیخا نے تو یوسف کا ارادہ کر لیا، یوسف بھی زلیخا کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی واضح روشن اور ستھری دلیل یوسف کو اس 7ویں کوٹھڑی میں نظر نہ آتی۔ اب وہ دلیل کیا ہے، وہ برہان کیا ہے جسے یوسف نے اس 7ویں کوٹھڑی میں دیکھا اور ارادے کو قدرت نے آپ سے دور کر دیا؟ وہ 7ویں کوٹھڑی میں وہ دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل سنیں اور ایمان پر بہار اور اپنے عقیدے کو مزید پختہ کر کے جائیں۔ جب زلیخا نے اپنا دوپٹہ ایسے اتار کر پھینکا اور بت کے چہرے پہ ایسے ڈال دیا کہ مجھے گناہ کرتے ہوئے یہ میرا خدا نہ دیکھے، تو یوسف علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد جب سامنے دیکھا نا دیوار پر، تو دیوار پر وہ جو برہان تھی وہ کیا تھا؟ تمام مفسرین کرام نے لکھا قرآن مقدس میں کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے والد گرامی اور اپنے شیخ اور اپنے مرشد جناب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پاک کی زیارت ہوئی۔ یہ تفسیر قرآن ہے، جناب یعقوب کے چہرے کی زیارت ہوئی۔ اب ادھر دیکھنا، جناب یعقوب علیہ السلام کی وہ جو تصویر نظر آئی آپ کو، اس میں سرکار یعقوب ایسے حیرت سے اپنی انگلی کو اپنے مقدس دندان میں دے کر ایسے یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں سے اٹھائیں قرآن اور رکھیں میرے سر پر، یوسف ہے مصر میں، یعقوب ہے کنعان میں۔ کہاں یوسف اور کہاں کنعان، کہاں مصر اور کہاں یعقوب؟ ایسے بیٹھے ہیں۔ جناب یوسف نے دیکھا یعقوب
جناب یوسف سے، والد بھی ہیں، نبی بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، تربیت کرنے والے بھی ہیں۔ ایسے بیٹھ کر سرکار یوسف سے کہنے لگے، یوسف تو نبی کا بیٹا ہے، نبیاں دا پوترا ہے، نبیوں کا خون ہے، نبیوں کی اولاد ہے، رسولوں کا خون ہے، گناہ کا ارادہ بھی نہ کرنا، بے نیاز نبوت کی لسٹ سے نکال دے گا۔ خبردار، یہ مرشد بتا رہے ہیں، یہ رسول بتا رہا ہے دوسرے رسول کو، یہ ایک مربی بتا رہا ہے اپنے تربیت یافتہ کو، والد بتا رہا ہے اپنے بیٹے کو، گناہ کا ارادہ بھی نہ کرنا، وہ بے نیاز ہے، وہ جلال میں ہے، نبیوں کی لسٹ سے نکال دے گا۔ کھڑے ہیں، کیا کروں؟ فرمایا بھاگ جاؤ۔ یہاں آپ نے توجہ فرمانی تھی، کیا فرمایا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ مسجد کے دروازوں کو لگا دیا جائے تالا، اور جو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں ان سے کہا جائے کہ بھاگ جاؤ۔ بھاگ کر کوئی دروازے تک نہیں جائے گا، بھئی دروازے میں تو تالا لگا ہوا ہے۔ اچھا، یہ 4 تالے ہیں، زلیخا نے 7 کوٹھڑیوں کو 7 تالے لگائے ہوئے تھے، ہر دروازے پر تالا ہے، اور مرشد کہہ رہا ہے کہ بھاگ جاؤ۔ اتنی تاثیر تھی آپ کے حکم میں کہ تالا لگی ہوئی کوٹھڑیاں اور دروازے، یوسف نے بھاگنے کا ارادہ کیا، 1 قدم بڑھاتے ہیں تالے ٹوٹ کر زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یوسف بھاگتے رہے، تالے ٹوٹتے رہے، دروازے کھلتے رہے، ایک ایک کر کے کوٹھڑیوں اور کمروں سے باہر نکلتے رہے۔ اس کا مطلب ہو سائیں سر پہ ہو تو بندہ بچ جاتا ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، قریب ہے، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان بھی تمہارے ولی ہیں جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، اپنی زکاتوں کو ادا کیا ہے۔ اللہ اسی حسن عقیدہ پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔